کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں کہ فرنگی نے بڑی مہربانیاں کی ہیں ہم پر، اس نے نوازشات کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کے نزدیک یہ کام ہی نہیں ہے، یہ نکما کام ہے۔ حکومت جس کو رکھتی ہے اس کو تو ڈیوٹی کے پیسے دیتی ہے، اس کام کو کام نہیں سمجھا جاتا۔ آج حکومت کہہ لے کہ صبح یہ اس سند کی یہ ویلیو ہے، پھر دیکھنا سارے لوگ ادھر ہی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ لفظ انہوں نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے، تھکے ماندے۔ آگے فرمایا دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، جو آگ جس میں ڈالا جائے گا، یہ جہنم کے مناظر ہیں، وہ دہکتی ہوگی۔ دہکتی سے یہ مراد ہے گویا شباب پر ہے۔ ایک ہوتی ہے آگ کا آغاز، ایک ہوتا ہے اختتام بجھنے والی، ایک ہوتی ہے شباب، گویا یہ شباب پر ہے۔ تسقی من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ ایک چشمہ ہوگا، کھولنے سے مراد ہے وہ گرم ہوگا، ابل رہا ہوگا۔ جب یہ کہے گا کہ مجھے پیاس لگی ہے تو وہ پانی پلایا جائے گا۔ اور خاردار جھاڑ کے علاوہ اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ خار مانا ہے جی کانٹا، دار مانا جو ہے رکھنے والا، کانٹا رکھنے والا، یعنی کانٹے والا پودا۔ جیسے خاردار درخت، اس کو حقیقت کے درخت کو بھی کہتے ہیں اور بیری کے درخت کو بھی زیادہ تر کہتے ہیں۔ تو یہ پانی ہوگا، پیاس نہیں بجھے گی، یہ کھائے گا تو پھر اس کا پیٹ، وہ اس کی جو بھوک ہے وہ بھی نہیں اترے گی، اور جو اس کی صحت پر موٹاپے کا کوئی اثرات ہوں گے وہ بھی نہیں ہوں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ فربہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ فربہ اردو میں موٹاپا، ہلکا سا موٹاپا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے۔ اب یہاں تک تھا جہنم والوں کا ذکر، آگے جنت والوں کا ذکر ہے۔ شادماں ہوں گے، خوش ہوں گے، فرحاں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یہ پچھلا ذکر تھا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اتنی محنت کی کافروں نے، اتنی مشقت کی، اتنی عبادت کی، ان کو کچھ نہیں ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جن کی وجہ سے ملنا تھا، یعنی اللہ، اس کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار نہیں کیا، نہیں ملے گا۔ اور اگر اللہ کے نبی کی آمد کے بعد اب بھی اگر کوئی عیسائی، یہودی، نصارہ، ہندو، سکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا نہیں، تو اس لیے چیزیں تو دو ہیں کلمے میں، لا الہ الا اللہ وحدانیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت۔ اور میں نے اسی کا ترجمہ کیا تھا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ کو فائدہ دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ کیونکہ میرے نبی کے بعد تو کسی نبی اور رسول نے آنا نہیں، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا آخری رسول۔ اپنے اعمال کی جزا سے وہ خوش ہوگا، فی جنت عالیہ، بہشت بری میں، اعلیٰ بہشت۔ اچھا، بہشت کے بھی درجات ہیں، یوں کہیں یا کیٹیگریز ہیں، اے بی سی، اس میں ہے۔ اب آپ نے اگر توجہ کی ہے تو میں تھوڑی سی بات آپ کی طرف لا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جنت برحق، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا جنت میں مقام ہوگا، وہاں انبیاء کے علاوہ وہاں اور کسی کا تو نہیں ہوگا، لیکن وہاں جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام پر ان کی ازواج ان کے ساتھ وہیں ہوں گی جہاں نبی ہوں گے،
جہاں غیر نبی ہوں گے ان کی ازواج وہیں ہوں گی، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں وہاں ہوں گی جہاں حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا وہاں ہوں گی جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے۔ یہ تخت کا مطلب ہے تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، وہاں بچھونے ہوں گے، وہاں قطار کے اندر انسان کو بیٹھنے میں سکون محسوس ہوگا، یہ ہے اس سے مراد۔ وہاں آب خورے ہوں گے، بھی آب کے معنی ہے پانی کے، خور معنی پینا۔ اچھا، کسی دور میں ہم پر فارسی کا بھی بڑا جنون تھا، اس دور میں تو میں نے جو مدارس میں پڑھائی جاتی تھی وہ بھی پڑھی تھی، پھر نیشنل سینٹرز میں، اور پھر ایران کے کچھ جو اس دور کے وہاں ٹیچر تھے یہاں آئے ہوئے تھے، پھر بات چیت، مکالمہ بازی۔ اچھا، یہ سارے مراحل سے میں گزرا ہوں تو کچھ چیزیں یاد ہیں، کچھ بھول گئے۔ اس میں ایک بڑی عجیب ضرب المثل، جمع تو ہے نا ضرب الامثال، ضرب المثل ایک یہ بھی تھی کہ عقل نبود تولد چشود، کہ عقل نہیں تھی تو ضرور پیدا ہونا تھا۔ سمجھ آئیے بات؟ تو میں یہی کہتا ہوں اگر عقل نہیں تھی تو ضرور مسلمان کہلانا تھا۔ کیسے عقل مند ہو کہ تم اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کو برا بھلا بھی کہتے ہو اور کہتے ہو مسلمان ہیں؟ یہ عقل کے اندھے ہیں، مسلمان تو نہیں ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آپ خورے کرینے سے رکھے ہوں گے یوں ترتیب سے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گو تکیے قطار کی قطار میں لگے ہوئے۔ یہ گو تکیے تو آپ ہوٹلوں پر دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں۔ یہ بہت سارے چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ قرآن نے کہا نا سیر کرو تاکہ تم دیکھو کہ برے لوگوں کا انجام کیا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ سیر کرو کا لفظ ہے، سیرو ہے، امر ہے۔ حالات اچھے ہیں تو سیر کرو، لیکن فرق نیت کا ہے۔ جو دوسرے کرتے ہیں ان کا اپنا حساب ہے، مسلمان کرتا ہے دو، کہ ایک تو اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلے، دوسرا یہ کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ان کا انجام کیا، اس لیے سیر کرو۔ افلا ینظرون، مسندیں بھی بچھی ہوئے ہوں گے بھائی، آپ کو پتہ ہی ہے اعلیٰ ہوٹلوں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھار موقع ملے تو ضرور جانا چاہیے، دنیا کو دیکھنا چاہیے، دنیا سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے ایک شیخ الحدیث گزرے ہیں، بڑے اچھے نیک بزرگ تھے، جامعہ اشرفیہ کے، ان سے کئی سال تک بیٹا پیسے لیتا رہا، تو ایک دوسرے شاگرد کے سامنے آ کر دوبارہ اس کے بیٹے نے پیسے مانگے، تو پیسے لے کر چلا گیا، تو اس بزرگ کے شاگرد نے پوچھا کس چیز کے پیسے لیے؟ تو بائی سائیکل لی ہوئی ہے بڑے عرصے سے، اس کے پیٹرول کے پیسے لیے۔ اتنے سادہ، یہ سادگی جو ہوگی مجھے یہ سادگی پسند نہیں، وہ مفتی بن نہیں سکتا، آج آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ پڑھیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، جو دنیا کے کسی معاملے میں فتویٰ دے اور اس کو تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو۔ ہاں یہی تو ساری بات ہے، مفتی کو اگر پتہ ہی نہیں ہے دنیاوی معاملات کا، ایئرپورٹ کے بارے میں وہ کوئی فتویٰ دینا چاہتا ہے اور ایئرپورٹ کے بارے میں اسے مکمل معلومات نہیں ہے، وہ نہ مفتی ہے نہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ یہیں سے بات تو آ کے بگڑ جاتی ہے۔
ہاں اگر اس کو مکمل معلومات ہیں اور دین کی بھی مکمل معلومات ہے پھر وہ فتویٰ دینے کا مجاز ہے۔ 4 چیزوں کا آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جی۔ دیکھیے جی، اس وقت 4 چیزوں کا کیوں ذکر کیا؟ عرب والوں کی پہچان کے لیے۔ اس دور میں عرب جو ہے سواری کے لیے، کاروبار کے لیے، معیشت کے لیے، بچوں کا رزق حاصل کرنے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو تھی عرب والوں کے نزدیک اس وقت اونٹ تھے۔ اللہ نے مثال بھی اس لیے دی۔ اچھا، اب اونٹ پر آپ غور کریں گے تو اس کی پیٹھ پر، اس کی ٹانگوں پر، اس کے پاؤں پر، یہ پاؤں میں بھی جوڑ ہے۔ ویسے آپ تو جانتے ہیں اب یہ انگلی ہے، اس کی یہ جو حرکات، یہ جو جوڑ ہے، اگر ایک دفعہ ٹوٹ جائے آپ جتنے مرضی خرچہ کر لیں پھر یہ حرکت، یہ توانائی، یہ قوت نہیں ہوتی۔ قدرت کا کیا کیا نظام ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے اونٹ میں جو کسی جانور میں نہیں، اور وہ ہے اس کے ریزرویشن کی ٹینکی۔ کیونکہ پانی کا عرب میں بڑا مسئلہ تھا، اس لیے جب وہ پیتے تھے پانی تو 5-5 6-6 ایک ہفتے کے یعنی پانی والی خوراک وہ جمع کر لیتا۔ اور پھر آج بھی آپ دیکھیے کہ وہ جو خوراک، اچھا پھر وہ صحرائی علاقہ، صحرا میں جب وہ ایک عرب کا باشندہ اس کے اوپر سوار ہوتا تھا تو اسے کیا نظر آتا تھا؟ اوپر آسمان نظر آتا تھا، نیچے زمین نظر آتی تھی، اور دائیں بائیں پہاڑ نظر آتے تھے۔ اس لیے ان 4 چیزوں کا انتخاب کیا اللہ نے کہ یہ چیزیں اس کو نظر آتی تھی اور اس کے سمجھنے میں اس کو آسانی تھی، اس لیے یہ مثالیں دی۔